میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی۔ آپ کے ساتھ آج ہم تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی اگلی قسط پر بات چیت کریں گے۔ ملک کافور، جس کا ذکر پچھلی قسط میں کیا گیا تھا، اس نے سلطان علاء الدین خلجی کو زہر دے کر مار ڈالا تھا، اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کے بڑے بیٹے خضر خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی بیوی کو بھی قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب علاء الدین خلجی کی وفات ہو گئی تو ملک کافور نے اس کے چھوٹے بیٹے رکن الدین ابراہیم کو، جو کہ اس وقت اس کی عمر 6-7 سال کی تھی، اس کو تخت پر بٹھایا اور خود مدار المہام کا عہدہ سنبھال کر ملک کو چلانے لگا۔ لیکن اس کی نیت اس پر بھی سیر نہ ہوئی اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر دیکھنے کا خواب دیکھنے لگا۔ مجموعی طور پر اگرچہ ملک کافور ایک اچھا سپہ سالار اور ایک اچھا جرنیل تھا، جس نے خلجی خاندان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی تھی، اس نے نہ صرف بہت سے علاقے فتح کیے بلکہ خصوصاً جنوبی ہند کی فتوحات میں تو اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب وہ خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا تو اس نے سب سے پہلے خضر خان، جو کہ جیل میں تھا، اور شادی خان، ان دونوں بھائیوں کی آنکھیں نکال دیں تاکہ یہ بادشاہت کرنے کے قابل نہ رہیں اور میرے سامنے کوئی اور نہ کھڑا ہو۔ اس کے بعد اس نے چن کر جتنے بھی خلجی خاندان کے شہزادے تھے جو علاء الدین خلجی کے یا جلال الدین خلجی کے رشتہ دار تھے، ان سب کو بھی چن کر قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بھی تخت اور تاج کا دعوے دار باقی نہ رہے۔ اسی اثناء میں اس نے علاء الدین خلجی کے ایک بیٹے مبارک شاہ کو، جو کہ اس نے قید میں ڈالا ہوا تھا، یہ بھی 16-17 سال کا لڑکا تھا، اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے جیل خانے میں اپنے خاص آدمیوں کو بھیجا۔ جب وہ قید خانے میں آئے تو قطب الدین نے ان سے کہا کہ اگر آپ میری آنکھیں نکالنے کے بجائے میرے ساتھ بات چیت کریں تو آپ کو اتنی دولت دی جائے گی کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس پر وہ جو اس کی آنکھیں نکالنے آئے تھے، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ قطب الدین نے جیل سے ایک رکا لکھ کر اپنے ان 2 امراء کے نام لکھا کہ ان آدمیوں کو اتنی زر اور جواہرات دیے جائیں تاکہ یہ راضی ہو جائیں۔ وہ یہ رکا لے کر جب ان امراء کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے تم اگر ملک کافور کو قتل کر دو تو ہم تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ زر اور جواہرات دیں گے۔ چنانچہ وہ سارے آدمی اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں ملک کافور پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جو امراء اس سازش میں شامل تھے وہ قطب الدین کو جیل خانہ سے نکال کر تخت دلی پر لائے اور انہوں نے اس کو اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین ابراہیم کا سربراہ مقرر کر دیا۔ یہ شخص قطب الدین صرف 2 ماہ تک شہاب الدین ابراہیم کا سرپرست کے طور پر کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے شہاب الدین عمر کی آنکھیں نکال دیں اور اس کو جیل خانے میں ڈال دیا اور خود تخت دلی پر قابض ہو گیا۔ 1316 عیسوی میں جب قطب الدین مبارک شاہ نے دلی کا تخت اور تاج سنبھالا
تو اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور عمراء کا دل جیتنے کے لیے ان میں بہت سے تحفے تحائف تقسیم کیے۔ جو جائیدادیں علاء الدین خلجی نے واپس لے لی تھیں وہ ساری جائیدادیں بھی ان کو دوبارہ واپس کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی خوشنودی کے لیے ان کو تحفے تحائف دیے گئے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہ رہی، جگہ جگہ پر بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ راجپوتانہ، گجرات اور دیوگری جنوبی ہندوستان میں جا بجا بغاوتیں شروع ہو گئیں اور اپنی خود مختاری کے اعلان ہونے لگے۔ چنانچہ قطب الدین مبارک شاہ دیوگری کو فتح کرنے کے لیے خود دلی سے روانہ ہوا۔ یہ جب دیوگری کے نزدیک پہنچا تو وہاں کے راجا ہرپال دیو نے تخت و تاج چھوڑ کر وہ فرار ہو گیا، لیکن بعد میں اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور قطب الدین مبارک شاہ واپس دلی پہنچ گیا۔ دیوگری سے واپس آنے کے بعد مبارک شاہ نے اس کے خلاف سازش ہوئی جس میں خضر خان اور شادی خان، جن کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں اور یہ دونوں قید خانے میں تھے، تو سازش کی گئی کہ مبارک شاہ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سازش کا مبارک شاہ کو علم ہو گیا اور اس نے خضر خان اور اس کے بھائی شادی خان کو جیل خانے میں قتل کرا دیا۔ شہاب الدین ابراہیم کو بھی قتل کرا دیا گیا جس کی آنکھیں نکال لی گئی تھی۔ کہنے کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، لیکن تین ایسے قیدی جن کی آنکھیں نکال لی گئی ہوں اور وہ جیل کی کال کوٹریوں میں بند ہوں، وہ ایسی سازش نہیں کر سکتے تھے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت یہ تھی کہ قطب الدین مبارک شاہ خضر خان کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب تک خضر خان کو راستے سے نہ ہٹایا جاتا تو وہ اس کی زندگی میں اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ سازش کا ایک ڈرامہ رچایا گیا جس کے نتیجے میں خضر خان، شہاب الدین ابراہیم اور شادی خان کو قتل کر دیا گیا، اور بادشاہ نے قطب الدین مبارک شاہ نے اس کی بیوہ دیول دیوی سے شادی کر لی۔ دیول دیوی ایک نہایت خوبصورت رانی تھی جسے راجپوتانہ سے خضر خان نے بیاہ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی راجپوتانہ چتوڑ کا علاقہ تھا جہاں کی علاء الدین کے ساتھ رانی پدمنی کا قصہ اور افسانہ مشہور ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے دیول دیوی کے حسن کے قصے بھی مشہور تھے۔ ناصر الدین خسرو شاہ نے ستمبر 1320 عیسوی میں قطب الدین مبارک شاہ کو قتل کر کے اس نے بھی دیول دیوی کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور دیول دیوی سے شادی کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ قطب الدین اگرچہ شروع میں ایک اچھا اور پرہیزگار نوجوان تھا، لیکن جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کے تمام اطوار و عادات ہی بدل کر رہ گئے۔ قطب الدین مبارک شاہ نے اپنے آپ کو ایسا عیش و عشرت میں ڈھال لیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے دربار میں عورتیں اور مسخرے ہر وقت جمع رہتے جو بادشاہ کو خوش رکھنے کے لیے لطیفے سناتے، مختلف قسم کی آوازیں نکالتے اور مختلف قسم کے ایسے کردار کر کے کہ دربار والے اور خود بادشاہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ مسخرے عمراء اور وزراء کا نہ صرف تمسخر اڑاتے بلکہ ان کو گالیاں تک دینے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور وہ عمراء ان سب کو برداشت کر رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر وہ اس کے خلاف بغاوت کرتے تو ان کو بھی اپنا انجام سابقہ ان عمراء جیسا نظر آ رہا تھا جن کو نہ صرف تباہ و برباد کر دیا جاتا بلکہ ان کے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے
اپنے دربار کی قدر اور منزلت اس قدر گرا دی کہ اب یہ کہاں تو بلبن کا دربار تھا کہ روب و داب سے لوگ بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور کہاں اب ایسا دربار کہ جہاں عورتیں اور مسخرے ہر وقت مذاق کیا کرتے اور درباری اور بادشاہ ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے غیر سنجیدگی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خود برہنہ ہو کر اور اس کے ساتھ جتنے مخنث ہوتے تھے وہ بھی، اور بہت سی عورتیں کنیزیں جو اس کی تھیں برہنہ ہو کر یہ دوڑ لگاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کرتے۔ یہ اسی حالت میں، برہنہ حالت میں ناچتے گاتے اور پھر اسی حالت میں تالاب میں جا کر نہانا شروع کر دیتے۔ تو ان کی یہ عادتیں ایسی ہو گئیں کہ دربار نہ صرف دربار کا ماحول بلکہ ملک بھی افراتفری اور ابتری کا شکار ہو گیا۔ بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ تو ان رنگ رلیوں میں مصروف تھا، اور اس نے اپنا تمام تر ملک کا انتظام و انصرام اپنے ایک وزیر خسرو شاہ کے حوالے کر رکھا تھا۔ ناصر الدین خسرو شاہ اس کو اس قدر دربار میں آنے جانے کی اور خود محل میں آنے جانے کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ بلا روک ٹوک محل میں بھی آ سکتا تھا، اور وہ قطب الدین مبارک شاہ کے ہر قول اور فعل میں برابر کا شریک ہوتا تھا۔ جب قطب الدین مبارک شاہ کی یہ رنگ رلیاں اور ملک کی افراتفری جس کی وجہ سے بڑھ گئی، تو چند عمراء نے ناصر الدین خسرو شاہ سے مل کر اس کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ستمبر 1320 میں اپریل 1320 میں خسرو شاہ محل میں داخل ہوا رات کے اندھیرے میں، اور چونکہ اس کو روکنے والا محل میں اور بادشاہ کی خوابگاہ تک جانے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا، خسرو شاہ قطب الدین مبارک شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا، اور اس نے خنجر سے بادشاہ کا سر کاٹ کر محل کے نیچے سین میں پھینک دیا اور خود تخت اور تاج سنبھال لیا۔ ناصر الدین خسرو شاہ دراصل یہ ایک ہندو تھا جو ہندو سے مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر جب اس نے قطب الدین مبارک شاہ کو قتل کر کے خود دلی کا تخت سنبھالا، تو اس نے بھی عمراء اور وزراء کو بہت سے تحفے تحائف دیے اور اپنے ساتھ ملائے رکھا تاکہ یہ حکومت کرتا رہے۔ اس کے دور میں جو خصوصی بات ہوئی، اس نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی، مسلمانوں کی مقدس کتاب کی توہین کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اس کے خلاف تھی، لیکن یہ بھی مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے ان کے علماء میں اور ان کے عمراء میں برابر تحفے تحائف تقسیم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خانقاہوں کا انتظام چلانے والے فقراء سے بھی اور وہاں کے پیروں فقیروں سے بھی رابطے کیے، اور ان کو بھی اتنے تحفے تحائف دیے کہ وہ بھی اس کی حمایت کرنے لگے۔ اس وجہ سے یہ اگرچہ حکومت تو کر رہا تھا، لیکن اس کے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ مبارک شاہ بھی کوئی خاص قابل آدمی نہیں تھا، اور اس نے بھی ہندوستان کا جو حشر کر رکھا تھا وہ پہلے بیان کیا جا چکا، لیکن وہ ایک مسلمان تھا اور ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جنہوں نے پہلے بھی یہاں بادشاہت کی تھی۔ اس کے زمانے میں اس قدر اس کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی تھیں جتنی اب خسرو شاہ کے زمانے میں ہونا شروع ہو گئی۔ چنانچہ پنجاب کے گورنر غازی ملک نے بغاوت کر دی اور اس نے دلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سمانہ کے اور چند دوسرے حکام نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن غازی ملک نے ان کو شکست دے دی اور یہ برابر دلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
جب یہ دلی کے قریب پہنچا تو ناصر شاہ خسرو شاہ اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ایک معمولی سی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اگرچہ غازی ملک نے بہت سے امراء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ لیکن عین جنگ کے موقع پر جبکہ دونوں فوجیں آمنے سامنے موجود تھیں، ملتان کے گورنر عین الملک نے عین موقع پر اپنی فوجوں کو واپس لے کر ملتان کی طرف چلا گیا، جس سے خسرو شاہ کی رہی سہی طاقت بھی نہایت کمزور ہو گئی اور ایک معمولی سی جنگ کے بعد غازی ملک کو فتح حاصل ہوئی۔ اس نے خسرو شاہ کو قتل کر دیا اور خود تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے دلی کی طرف پیش قدمی کی۔ کیا غازی ملک دلی کے تخت و تاج پر قابض ہو گیا؟ کیا وہ کامیاب حکومت کر سکا؟ ان باتوں کا جواب جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی قسط کا ضرور انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔